بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خزائن القرآن، قرآن کریم کے علوم و معارف کا مجموعہ، لطائف و معارف، سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین کے معنی ہے کہ سب تعریف اللہ کو لائق ہیں، جو پالنے والا ہے ہر عالم کا۔ سوال یہ کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن ہم کو اللہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ کیونکہ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو آگے فرماتے ہیں کہ رب العالمین، میں سارے عالم کا رب ہوں، میری ربوبیت سے مجھے پہچانو۔ رب کے معنی ہے تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا۔ الذی یجعل الناقص کاملا شیئا فشیئا ای علی سبیل التدریج، جو ناقص کو آہستہ آہستہ کامل بنا دے۔ بچہ چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے آہستہ آہستہ 15 سال کا جوان ہو جاتا ہے۔ زمین میں آپ درخت کا بیج ڈالتے ہیں، جس سے چھوٹا سا پودا نکلتا ہے جو آہستہ آہستہ پورا درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح سلوک میں ترقی آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ آج ہی سلسلے میں داخل ہوئے اور آج ہی جنید بغدادی بن جائے، اس لیے جلد بازی اور تعجیل مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ رب الاجسام بھی ہیں اور رب الارواح بھی ہے، خالق الارزاق البدنیتی بھی ہیں اور خالق الارزاق الروحانیتی بھی ہے، یعنی ہمارے جسم کو بھی غذا دیتے ہیں اور ہماری روح کو بھی غذا دیتے ہیں۔ جسمانی غذا ماں باپ کے ذریعے دیتے ہیں اور روحانی غذا انبیاء اور اولیاء کے ذریعے دیتے ہیں، اور وہ ذکر و عبادت ہے جس سے رفتہ رفتہ تربیت ہوتی ہے۔ جس طرح جسم 15 سال میں بالغ ہوتا ہے، تو روح کے بالغ ہونے میں بھی کچھ زمانہ لگے گا۔ یہی شان ربوبیت ہے اور یہی اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ الحمدللہ کی دلیل رب العالمین ہے۔ اگر کوئی بچہ پوچھے کہ کیا دلیل ہے کہ آپ ہمارے اماں ابا ہیں، تو ماں باپ کہیں گے کہ ہم تمہیں پال رہے ہیں، یہ پالنا ہی دلیل ہے کہ ہم تمہارے اماں ابا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان رب العالمین ہے کہ میں تمہیں پال رہا ہوں، تمہارے پالنے کے لیے میں نے زمین و آسمان، چاند و سورج، بادل اور ہوائیں، سارا نظام کائنات پیدا کیا ہے اور ساری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے۔ ایک لقمہ جو تمہارے منہ تک پہنچتا ہے، اس میں زمین و آسمان، چاند و سورج، بارش اور ہوائیں، غرض پوری کائنات خدمت میں لگی ہے۔ تب ایک لقمہ تیار ہوا، لہٰذا میری ربوبیت دلیل ہے میری الوہیت کی، تمہیں پالنا دلیل ہے کہ میں تمہارا اللہ ہوں۔ تمہاری پرورش میں پوری کائنات کو میں نے تمہارا خادم بنا دیا، تو سوچو کہ تم کس لیے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ، یعنی ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابر و باد و مہ و خورشید و فلک درکارن، تاتو نانے بکف آری وبا غفلت نہ خوری۔ بادل اور ہوائیں اور چاند و سورج تیری خدمت میں لگے ہوئے ہیں تاکہ جب تو روٹی ہاتھ میں لے تو غفلت سے نہ کھائے۔ ہما ازبہر تو سرگشتہ و فرما بردار، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری۔ سارا جہاں تیرا مطیع و فرما بردار بنا دیا گیا، تو یہ سخت ظلم ہے کہ ایسے محسن مالک کی تو فرما برداری نہ کرے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم ہے، میں تمہارا رب تو ہوں لیکن رحمان و رحیم بھی ہوں۔ میری ربوبیت شان رحمت کے ساتھ ہے، دیکھو میں تمہیں کتنی رحمت سے پال رہا ہوں۔ ایک لوہار ذرا سے چاقو بناتا ہے تو پہلے لوہے کو آگ میں ڈالتا ہے، پھر ہتھوڑے مارتا ہے۔ بتاؤ جب میں نے تم کو بنایا تو ماں کے پیٹ میں کتنے ہتھوڑے لگائے اور کس آگ میں جلایا۔ اس رحمت سے پیدا کرتا ہوں کہ تمہاری ماں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ کب کان فٹ ہو رہے ہیں، کب آنکھیں لگ رہی ہیں، کب زبان بن رہی ہے، کب دل لگا رہا ہوں۔ تمہارا مٹیریل تو باپ کا نطفہ اور ماں کا حیض تھا، جس پر تمہارے اعضاء کی تشکیل کی، جس میں تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچنے دی۔ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم نازل کر کے بتا دیا کہ میری ہر ادائے ربوبیت میں شان رحمت شامل ہے، ہر ادائے تربیت میں شان رحمانیت اور شان رحیمیت ہوگی۔ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ رحمان کے معنی ہے مہربانی کرنے والا اور رحیم کے معنی ہے بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، بار بار رحمت کرنے والا۔ مفسرین نے لکھا رحمان میں جو رحمت ہے وہ مومن اور کافر سب پر عام ہے۔ اسی صفت رحمانیت کے صدقے میں دنیا میں کافر رزق پا رہا ہے۔ اگر شان رحمانیت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو روٹی نہ دیتا۔ غرض صفت رحمانیت مشترک ہے مومن اور کافر کے درمیان، اور رحیم خاص مومنین کے لیے۔ شان رحیمیت صرف مومنین کے لیے ہے، لہذا مومنین جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نزلا من غفور الرحیم۔ دوسرا فرق علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ سید محمود بغدادی نے یہ بیان کیا ہے کہ رحمانیت کی شان کبھی ممزوج بالعلم ہی ہو سکتی ہے، رحمانیت کی شان کبھی ممزوج بالعلم ہی ہو سکتی ہے، یعنی اس رحمت میں تکلیف کی آمیزش ہو سکتی ہے، جیسے گردے کی پتھری نکالنے کے لیے آپریشن ہو رہا ہے
اس میں بھی رحمت ہے کہ پتھری نکل جائے گی مگر اس میں تکلیف شامل ہے، اور رحیم میں وہ صفت رحمت ہے جو کبھی ممزوج بالعلم نہیں ہوتی۔ جنت میں چونکہ کوئی تکلیف نہ ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ نے نزلا من غفور الرحیم نازل فرمایا، یا رحمان نازل نہیں فرمایا، کیونکہ جنت میں کوئی علم نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن وہاں کی خوشیاں انہی کو ملیں گی جو یہاں اللہ کے لیے غم اٹھا چکے ہیں، جو یہاں اللہ کے لیے غم اٹھا چکے ہیں، جنہوں نے گناہوں سے بچنے کا غم اٹھایا، عبادت کی مشقت برداشت کی ہے۔ اس لیے جب جنت میں پہلا قدم داخل ہوگا تو ہر جنتی کے منہ سے بات نکلے گی، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم کو اٹھا لیا، آج غم ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہا ہے، اب کبھی غم کا تصور بھی نہ ہوگا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المعانی میں یہی دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی شان رحیمیت کا مظہر بنائے، اپنی وہ شان رحمت دے جو کبھی ممزوج بالعلم نہیں ہوتی، یعنی اے خدا اپنی شان رحیمیت کے صدقے میں ہمیشہ ہم کو عافیت سے رکھیے، کبھی کوئی تکلیف نہ دیجیے۔ خدا تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔